الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ سب دوست احباب کے علم میں ہے، آستانہ عالیہ شرکپور شریف سے حضرت صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرکپوری دامت برکاتہ العالیہ نے حالات حاضرہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امت مسلمہ کے لیے قرآن پاک کے پیغام کو عام کرنے کے لیے قرآن فہم کورس کے نام سے قرآن پاک کے ترجمے کا آغاز کیا، جس میں صرف اردو میں ترجمہ جو ہے وہ رپیٹ کیا جاتا ہے، تاکہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ پاک کے احکامات کا علم ہو اور پھر ہم غلامی مصطفیٰ میں رہتے ہوئے اللہ پاک کے احکامات کے اوپر عمل کریں۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ ہمیں ترجمے سے کیسے پتہ چلے گا؟ ان سب سے گزارش ہے کہ جتنا آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی علم و حکمت کے دروازے ہم پر کشادہ فرمائیں گے۔ جو ایت مقدسہ میں نے حصول برکت کے لیے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا جاؤں کہ قرآن پاک کا جو مضمون مفہوم ہے وہ تقریباً جب رکوع چینج ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ موضوع بدل جاتا ہے۔ آج ہم جو قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، تیسرا سپارہ شروع ہوگا۔ اس میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات اور قدرت کا مشاہدہ ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قانون ہوتا ہے اور ایک قدرت ہوتی ہے۔ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو یہ چیز عطا فرمائی ہے، تپش اس میں ہاتھ رکھیں گے جائیں گے جل جائیں گے، پانی میں جائیں گے گیلے ہو جائیں گے، تر ہو جائیں گے، دھوپ میں نکلیں گے سورج کی شعاؤں میں آئیں گے ہمیں گرمی محسوس ہوگی، سردی میں برف باری میں جائیں گے۔ تو یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ قدرت کا یہ ہے کہ قانون کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، قانون تو یہ تھا کہ آگ آپ کو جلاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ قانون تو یہ ہے، عورت اور مرد کے ملاپ سے اللہ ایک نئی جان کو زندگی عطا فرماتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے اللہ نے پیدا فرما دیا۔ قانون تو یہ ہے کہ جو ایک دفعہ فوت ہو جائے گا، مر جائے گا، اس کے جسم سے روح نکل جائے گی، پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبیوں کو اور کئی ولیوں کو قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو آج جو ہے زیادہ تر اس میں قدرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے سپارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو جب موضوع چینج ہو تو کوشش آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کا جو رکوع ہے وہ ہو رہا ہے، جس کی بنا کے اوپر موضوع جو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ جتنا ہم توجہ کے ساتھ سنائیں گے، اتنا ہی ہم قرآن پاک کے نور سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کسی سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا اور کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دی، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ درجات میں سب پر بلندی عطا فرمائی۔ اور ہم نے مریم کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے پیچھے آنے والے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے جھگڑتے، مگر انہوں نے اس آزادانہ توفیق کے باعث جو انہیں اپنے کیے پر اللہ کے حضور جواب دہ ہونے کے لیے دی گئی تھی اختلاف کیا۔
پس ان میں سے کچھ ایمان لائے اور ان میں سے کچھ نے کفر اختیار کیا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ چاہتا یعنی انہیں ایک ہی بات پر مجبور رکھتا تو وہ کبھی بھی باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی لوگوں کو اپنے فیصلے کرنے کی آزادی عطا فرماتا ہے اور ان کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور کافروں کے لیے نہ کوئی دوستی کار آمد ہوگی اور نہ کوئی سفارش، اور یہ کفار ہی ظالم ہیں۔ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی، سلطنت و قدرت تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر ان دونوں یعنی زمین آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں، وہی سب سے بلند رتبہ، بڑی عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جو کوئی معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو جواباً کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے تو اسے مغرب کی طرف سے نکال لا۔ سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تو اس نے کہا اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا؟ سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ بعد ازاں پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا ہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا نہیں بلکہ تو 100 برس پڑا رہا ہے۔ پس اب تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ متغیر باسی بھی نہیں ہوئی، اور اب اپنے گدھے کی طرف نظر کر جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنا دیں، اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھ ہم انہیں کیسے جنبش دیتے اور اٹھاتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر خوب آشکار ہو گیا تو بول اٹھا میں مشاہداتی یقین سے جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کیا نہیں، کیوں نہیں، یقین تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ اور وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ
اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو، اور اللہ بے نیاز بڑا حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات بعد ازاں احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑے، سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہوں، اور ایسے وقت میں اسے بڑھاپا آ پہنچے اور ابھی اس کی اولاد بھی ناتواں ہو، اور ایسے وقت میں اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں نیری آگ ہو اور وہ باغ جل جائے، تو اس کی محرومی اور پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ سو کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے اعمال کا باغ بھی ریاکاری کی آگ میں جل کر بسم ہو جائے اور تمہیں سنبھالا دینے والا بھی کوئی نہ ہو؟ اے ایمان والو، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو۔ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو سوائے اس کے کہ تم اس میں سے چشم پوشی کر لو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز لائق ہر حمد ہے۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرما دیتا ہے، اور جسے حکمت و دانائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بلائی نصیب ہو گئی، اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا تم جو منت بھی مانو تو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان کا ہدایت یافتہ ہو جانا آپ کے ذمہ نہیں بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، اور اللہ کے رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے ہیں، اور وہ امور دین میں ہمہ وقت مشغول رہنے کے باعث زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے۔ ان کے زہدن طمع سے باز رہنے کے باعث نادان جو ان کے حال سے بے خبر ہیں انہیں مالدار سمجھے ہوئے ہیں۔ تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے بالکل سوال ہی نہیں کرتے کہ کہیں مخلوق کے سامنے گڑ گڑانا نہ پڑے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان اسیب نے چھوڑ کر بدحواس کر دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت خرید و فروخت بھی تو سود کی مانند ہے، حالانکہ
کہ اللہ نے تجارت سودا گری کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، پس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ سود سے باز آ گیا، تو جو پہلے گزر چکا ہے وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر بھی لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ سود کو مٹاتا ہے یعنی سودی مال سے برکت کو ختم کرتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی صدقہ کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناس پاس نافرمان کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم صدق دل سے ایمان رکھتے ہو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اعمال تمہارے اصل مال جائز ہیں، اس صورت میں نہ تم خود ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک مہلت دی جانی چاہیے، اور تمہارا قرض کو معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں معلوم ہو کہ غریب کی دلجوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا ہے اس کی پوری جزا دی جائے گی، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، پس وہ لکھ دے، یعنی شرع اور ملکی دستور کے مطابق وثیقہ نویسی کا حق پوری دیانت سے ادا کرے، اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کی ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اس ذرے قرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہوا ہے نہ سمجھ یا ناتواں ہو یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے کارندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو یعنی قابل اعتماد سمجھتے ہو، تاکہ ان 2 میں سے 1 عورت بھول جائے تو اس سے 1 کو دوسری یاد دلا دیں، اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو، یہ تمہارا دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر، اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو، سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں، اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ہو تو باقبضہ رہن رکھ لیا کرو، پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے یقیناً اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں خواہ انہیں ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان نے بھی سب ہی دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر
اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ نیز کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما، اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں آتے ہیں، اگر ان کی تفسیر میں جائیں تو بات لمبی ہوتی ہے۔ ان کا معنی یہی لیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے فضل سے ان کی حقیقت جو ہے، اللہ کے فضل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حروف مقطعات کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اللہ، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی، اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئیں، اور اب اسی طرح اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا قرآن نازل فرمایا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنگین عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں، وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں سے کچھ آیتیں محکم یعنی ظاہراً بھی صاف اور واضح معنی رکھنے والی ہیں، وہی احکام کتاب کی بنیاد ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ یعنی معنی میں کئی احتمال اور اشتباہ رکھنے والی ہیں۔ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے اس میں سے صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فقط فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر وہ اصل مراد کی بجائے من پسند معنی مراد لینے کی غرض سے، اور اس کے اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں، اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ کر، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک تو اس دن کی جس میں کوئی شک نہیں سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے، اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ان کا بھی قوم فرعون اور ان سے پہلی قوموں جیسا طریقہ ہے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں سے فرما دیں تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی ہے جو میدان بدر میں آپس میں مقابل ہوئی، ایک جماعت یعنی اہل ایمان نے اللہ کی راہ میں دفاعی جنگ کی، اور دوسری کافر تھی یعنی کفار مکہ جنہوں نے مدینہ کے پرامن مسلمانوں پر فوج کشی کی۔ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے تقویت دیتا ہے۔ یقیناً اس واقعہ میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کیا میں تمہیں ان سے بہترین چیز کی خبر دوں؟ ہاں، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی نصیب ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے اس بات پر گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ کے پرستش نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا وہ صرف باہمی حسد و عناد کی باعث تھا، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیں کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی اپنا روئے نیاز اللہ کے حضور جھکا دیا، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے فرما دیں کیا تم بھی اللہ کے حضور جھکتے ہو، یعنی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ فرمان برداری اختیار کر لیں تو وہ حقیقتاً ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمے فقط حکم پہنچا دینا ہی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، سو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں غارت ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں علم کی کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ وہ کتاب الہی کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان نزاعات کا فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک طبقہ منہ پھیر لیتا ہے اور روگردانی کرنے والے ہی ہیں۔ یہ روگردانی کی جرت اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ مس نہیں کرے گی، اور وہ اللہ پر جو بہتان باندھتے رہتے ہیں اس نے ان کو اپنے دین کے بارے میں فریب میں مبتلا کر دیا ہے۔ سو کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جس کے بپا ہونے میں کوئی شک نہیں جمع کریں گے، اور جس جان نے جو کچھ بھی اعمال میں سے کمایا ہوگا اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کیجئے اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرما دے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ ساری بلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اپنی نوازشات سے بہرہ اندوز کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے کچھ شک نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیں کہ جو تمہارے سینوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو اپنے سامنے حاضر پا لے گی جو اس نے کی تھی، اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی، تو وہ آرزو کرے گی کاش میرے اور اس برائی یا اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو پھر اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان والوں پر بزرگی میں منتخب فرما لیا۔ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعد کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور یاد کرے جب عمران کی بیوی نے عرض کیا اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خاص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی مولا میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وہ بولی وہ اور
لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام ہی مریم عبادت گزار رکھ دیا ہے۔ بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور اس کی نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئے کھانے کی چیزیں موجود پاتے، اور انہوں نے پوچھا اے مریم یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ ابھی وہ حجرے میں کھڑے ہی نماز ہی پڑھ رہے تھے یا دعا ہی کر رہے تھے کہ انہیں فرشتے نے آواز دی، بے شک اللہ آپ کو فرزند یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور عورتوں کی رغبت سے بہت محفوظ ہوگا اور ہمارے خاص نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ درآں حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے، اے مریم تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کے طور پر اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں یکساں گفتگو کرے گا اور وہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ مریم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا؟ درآں حالانکہ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ارشاد ہوا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے فقط اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفا یاب کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور یہ اس لیے کہ تمہاری خاطر بعد ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کر لو، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو اس نے کہا اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو اس کے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور
آپ گواہ رہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، سو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ پھر یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مخفی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ سو جن باتوں میں تم جگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا بھرپور جزا دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ امت کی تنبیہ کے لیے فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تم بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں، اور بے شک اللہ ہی تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اے اہل کتاب، تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، یعنی انہیں یہودی یا نصرانی کیوں ٹھہراتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل جن پر تمہارے دونوں مذہبوں کی بنیاد ہے تو نازل ہی ان کے بعد کی گئی تھیں۔ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ سن لو، تم وہی لوگ ہو ان باتوں میں بھی جگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، مگر ان باتوں میں کیوں تکرار کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے سچے مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی ہے، اور وہ یہی نبی علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو وہ شدید خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکے، مگر وہ فقط اپنے آپ ہی کو گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہے اور انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی تم اپنی کتابوں میں سب کچھ پڑھ چکے ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اہل کتاب کا ایک گروہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس کتاب قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے دن چڑھے یعنی صبح ایمان لایا کرو اور شام کو انکار کر دیا کرو، تاکہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی برگشتہ ہو جائیں، اور کسی کی بات نہ مانو سوائے اس شخص کے جو تمہارے ہی دین کا پیروکار ہو۔ فرما دیں کہ بے شک ہدایت تو فقط ہدایت الہی ہے، اور اپنے لوگوں سے مزید کہتے ہیں کہ یہ بھی ہرگز نہ ماننا کہ جیسی کتاب یا دین تمہیں دیا گیا اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا یہ کہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لا سکے گا۔ فرما دیں بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا بڑا علم والا ہے۔
وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھ دیں تو وہ آپ کو لوٹا دے گا، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر اس کے پاس 1 دینار امانت رکھ دیں تو آپ کو وہ بھی نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور انہیں خود بھی معلوم ہے۔ ہاں، جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقوی اختیار کرے اس پر واقعی کوئی مواخذہ نہیں، سو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کا تھوڑی سی قیمت کے عوض سودا کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاکیزگی دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بے شک ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مڑوڑ لیتے ہیں تاکہ تم ان کی الٹ پھیر کو بھی کتاب کا حصہ سمجھ لو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور یہ انہیں خود بھی معلوم ہے۔ کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا تم اللہ والے بن جاؤ، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو، اور وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد اب تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرے جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہوں جو تمہارے ساتھ ہوں گے، تو ضرور بے ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بے ضرور ان کی مدد کرو گے۔ پھر فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لو؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب پوری نسل آدم کے لیے تنبیہاً فرمایا، پھر جس نے اس اقرار کے بعد روگردانی کی پس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اس نے خوشی سے یا لاچاری سے بہرحال اسی کی فرما برداری اختیار کی ہے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ فرما دیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور جملہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، سب پر ایمان لائے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اس کے تابع و فرمان ہیں، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی ہے، وہ اس پھٹکار میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، ان سے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے، سو ان میں سے کوئی شخص اگر زمین پر سونا بھی اپنی نجات کے لیے معاوضہ میں دینا چاہے تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ بس آخری میں 2-3 جملے آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ کل ہم نے ایک چیز سیکھی تھی کہ جب بھی قرآن پاک پڑھنا، جو دوست احباب دیکھ لیں
دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی آ جائے گا کہ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کے دوران سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ اکثر ہمارے حفاظ میں اور پڑھنے والوں میں غلطی پائی جاتی ہے کہ دوران تلاوت ہم ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں، کان صاف کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ قرآن پاک کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ میں سمجھانے کے طور پہ اکثر کہتا ہوں تاکہ سمجھ آئے گا کہ ناک میں ہم انگل ڈال کے منہ میں نہیں ڈالیں گے، نہیں نہ کریں گے، کان صاف کر کے جو گندگی لگی ہے منہ میں، تو قرآن پاک پڑھنے سے ہمارا منہ پاک ہوتا ہے۔ قرآن پاک تو ہم اللہ کا کلام ہے، تو قرآن پاک کو بھی ہمیں جب بھی ہم پڑھ رہے ہوں تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، خود بھی عمل کرنا چاہیے اور آگے بھی دوست احباب کو بتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ایمانوں میں ہمیں اللہ اپنے قرآن کے نور سے مستفیض فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اتباع میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاملات ہیں صحیح معنوں میں اللہ کو ہم سب کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب سبھی دعا مانگ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما تحب و ترضی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ یا رب العالمین عرض کرتے ہیں صحیح معنوں میں یا اللہ آپ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، خیر و شر کے آپ ہی مالک ہیں۔ یا رب العالمین جبار و قہار یہ آپ کی ہے، یا اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائیں، برکت والا معاملہ فرمائیں، بخشش والا معاملہ فرمائیں، درگزر والا معاملہ فرمائیں۔ یا اللہ جو میاں صاحب حضرت صاحب زادہ میاں جلیل احمد شرک پوری دامت برکاتہم العالیہ نے آستانہ عالیہ شرک پور شریف سے یہ کام کا آغاز کیا ہے، یا اللہ یہ آپ کے فضل سے ہی ہے، آپ کے کرم سے ہی ہے، آپ کے محبوب کے صدقہ سے ہے۔ یا اللہ اس کو پوری دنیا میں عام فرما۔ یا رب العالمین آپ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، جسے تو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا ہدایت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وصحابہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔